اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و مولانا مولا الثقلین جد الحسن الحسین بالقاسم المحمد وعلی طیبین الطاہرین وغر المیامین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید و بیان العظیم و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات بجہ محمد و آل محمد۔ شب جمعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ فی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقا طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔ اولا ایک صلوات اس بچے کی سلامتی کے لیے آپ لوگ پڑھنا دیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب اعزاء، برادران ایمان، محبان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، مسلسل فہم ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چاردہ معصومین علیہم السلام کی سیرت اور اس سیرت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے، کوشش بہرحال ہم کر سکتے ہیں۔ مدد کرنا غیب سے امام کی ذمہ داری ہے اگر ہم ان سے رجوع کریں، کیونکہ ہمارا عقیدہ پہلے ہی دن سے یہ ہے کہ ہم بے امام نہیں ہیں، ہمارا آج بھی امام پردے غیب میں ہیں، اور چاردہ معصومی سے ہمیں وسیلہ لینا چاہیے۔ بغیر وسیلے کے زندگی نہیں آ پائے، کیونکہ وسیلہ میرا موضوع نہیں ہے، ادھر نہیں جائیں گے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے، کیونکہ میں اپنی بات کو کنٹینیوس کروں گا، اور بس ایک سوال ابتداً عرض کرتا چلوں تاکہ بات وہاں سے پہنچ جائے۔ ہمارے 12 امام ہیں، 14 معصوم ہیں، 12 امام ہیں۔ 12 میں اپنی زندگی کا آپ کو ایک ہلکا سا اشارہ دیتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ جب مولویت لائن کے ہائی اسکول، یعنی جسے ہم مولوی جماعت کہتے ہیں، وہ ایکول ٹو 10th کلاس ہوتی ہے، ہم 10th کلاس میں تھے عاشق بھائی، تو ایک سوال ہمارے استاد محترم نے ہمیں دیا۔ میں 5 سوال تھے، جس کے اندر سے سب سے زیادہ نمبر کا سوال یہ سوال تھا کہ 12 اماموں کے نام لکھو۔ توجہ فرمائیے گا، 12 اماموں کے نام لکھیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک ہائی اسکول کا بچہ، مطلب مدرسے کی دنیا کا وہ بچہ، تو ہمیں لگا کہ یار یہ سوال سب سے آسان سوال ہے، کیونکہ کبھی کبھی بہت چیزیں سامنے کی ہوتی ہیں مگر ذہن نہیں جاتا ہے، اور ہم نے 12 اماموں کے نام اسی طرح لکھ دیے جیسے ہم اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں، یا بچپن سے ہم یاد کرتے ہیں کہ پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، سلامت رہیے، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مطلب یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ دیکھیے ناموں کا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ دیکھیے یہ یاد رکھیے گا، یہ نام بڑی برکت والے نام ہیں، کیونکہ یہ نام دنیا میں نہیں رکھے گئے۔ میں بھی اس موضوع پہ عرض، اسی پہ بات میں آئے گی، میں عرض کروں گا، یہ نام بھی ان کے وہ جو پروردگار نے عطا کیے ہیں، یعنی باقاعدہ اس کی بھی ایک تختی ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے نام پڑھے، جیسے بچے نے بھی پڑھا، میرے بچے نے، اس کو اللہ سلامت رکھے، ہر بچے کو، سب کے بچے ہیں، اور اس نے بھی چوتھے امام کا نام جب لیا تو امام زین العابدین لیا۔ ہم بھی بڑے مطمئن، اور ہم کیونکہ ہم امتحان تو بس اس لیے دیتے تھے کہ اگلی کلاس میں چلے جائیں، اور یہ 20 نمبر کا سوال تھا، کلیئر ہو جائے گا۔ اب جب رزلٹ آیا تو ساری کلاسوں میں نمبر صحیح تھے، اس پیپر میں نمبر کم تھے، ہم پریشان ہوئے۔ ہم نے جا کے تو فوراً ٹیچر کا، جو ہمارے مولانا حسن اختر صاحب تھے، بڑے اچھے استاد ہیں، آج بھی سلامت ہیں، اور اللہ نے انہیں موت کے منہ سے بچایا ہے صرف زیارت عاشورہ کی وجہ سے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور تو ہم نے ان سے پوچھا، جناب ہمارے نمبر کم کیوں آئے؟ کہا کہ تم نے سوال پہ غور نہیں کیا تھا۔ اب سمجھے، یہ بات سامنے کے لیے کہ میں پھر بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے سوال پہ غور نہیں کیا۔ میں نے کیا مطلب، میں ہی نہیں اکیلا، ہمارے ساتھ اور بھی کلاس میٹ تھے، صرف ایک بچے نے لکھے تھے صحیح، باقی ہم 16-17 بچے تھے، سب نے لکھا تھا کہ ہم نے لکھے کہ اماموں کے نام لکھو۔ تو ہم نے کہا وہی تو لکھے ہیں ہم نے۔ کہا نہیں، کہا تم نے کچھ کے نام لکھے، کچھ کے القاب لکھے۔
دیکھیے کتنے سامنے کی چیز ہے. اب یہی ہم دعا حفظ الایمان میں پڑھتے ہیں, رضیت باللہ رب الاسلام دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ قبلۃ علیہ, یہ پڑھتے ہیں. عربی میں تو نام پڑھتے ہیں, لیکن جب اردو میں بات آتی ہے تو ہم نام نہیں پڑھتے بلکہ القاب پڑھتے ہیں, اور وہ القاب اتنے مشہور ہو چکے ہیں کہ نام سے اوپر ترجیح لے چکے. ہم نے کیا مطلب کہا چوتھے امام کا نام کیا, ہم نے چھوٹتے کہا امام زین العابدین. کہا بیٹا یہ نام نہیں ہے, لقب ہے. نام تو ان کا بھی علی ہے. اب یہ 14 معصومین کے سلسلے کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو ہے 14 معصومین, نام 7 ہیں. اجازت ہے کہ میں عرض کروں اس کو, ہیں 14 معصومین مگر نام 7 ہیں. پنجتن کے 5 نام, حضرت محمد مصطفیٰ, حضرت امیر المومنین, حضرت بی بی فاطمہ, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, یہ پنجتن تک آ گئے. اب چوتھے امام کا نام کیا آیا, علی. اللہ اکبر. چوتھے امام کا نام کیا آیا, علی. اب 5ویں امام کا نام کیا ہے, ہمارا بچہ کہتا ہے محمد باقر. باقر لقب ہے, کیوں ہے وہ بھی میں عرض کروں گا کیونکہ آج میرا موضوع وہی ہے, لیکن نام کیا ہے, محمد. 6 اور 7ویں امام کا نام ہے جعفر صادق علیہ السلام, موسیٰ کاظم علیہ السلام. باقی اب 8ویں امام, 9ویں امام, 9ویں امام, 10ویں امام, 11ویں امام, 12ویں امام, حضرت مہدی آخری زمان. یہ لقب ہے, نام ان کا وہ ہے. اب ایک ہلکا سا میں اشارہ دینا چاہتا ہوں. نام, یہ شخصیت 14 ہیں, نام کتنے ہیں, 7. اور امام حسین کے جتنے بیٹے ہیں سب علی. ایک پیغام ہے یہاں پر, کیونکہ شب جمعہ بھی ہے, سب کے مرومین کی جانب سے, ہمارے مرومی کی جانب سے, اور بانی اشرح کی مرومی کی جانب سے, یہ ایک پیغام ہے. ہمارے ہاں نام رکھنے کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کچھ دوسرا بتاؤ, یہ فلاں کا نام ہے, یہ فلاں کا نام ہے, یہ فلاں کا نام ہے. میں کہنا چاہتا ہوں دوسرا کھانا کھا لے, آپ کھانا چھوڑ دیتے ہو. دوسرا جو گاڑی لے آیا وہ گاڑی لینا چھوڑ دیتے ہو اگر اچھی ہے. توجہ فرمائیے گا میرے عزیزو. دوسرا اگر کوئی موبائل اچھا لے آئے تو آپ وہ موبائل لینا چھوڑ دیں گے, نہیں چھوڑتے. لیکن جب نام کی بات آتی ہے کہ یہ اس کا نام تھا, یہ فلاں کا نام تھا, یہ فلاں کا نام تھا, ائمہ نے فرمایا, اماموں نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے پر فرض ہے کہ اپنے اولادوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھو. مولا کے جتنے بیٹے سب علی. اور ہمارے یہاں اچھا اولاد کا اچھا نام رکھنا, جو خالی نام نہیں رکھنا, نام رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو اسی نام سے پکارو. بس یہ میں بات کر رہا ہوں, پھر موضوع رہا ہوں. معاشرے میں یہ چیز پہلے, نام تو ہے مطلب مرزا عمران, عمران علی, پکارنے کا نام پیار کم کچھ ایسا کر دیتے ہیں. ان ناموں کے زندگی پہ اثر ہوتے ہیں. اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کی طرف نام رکھو. اور کیونکہ یہ پیغام دورتا ہی جائے گا, یہ اپنے ذہن سے نکال دیجیے گا کہ جب بچیوں کے نام ہم جناب زینب, جناب سکینہ, جناب رقیہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں نام بھاری ہے. سوچئے ذرا سا, یہ ایک کتاب آ جاتی ہے کبھی کبھی بات میں, شاید آپ کے یہاں نہ ہو گجرات میں, لیکن کیونکہ میں گجراتی کے لیے نہیں پڑھ رہا, بات دور تک جاتی ہے. ہمارے اوپر دلی اور اس طرف کے معاشرے میں آتا ہے کہ نام بدل دیجئے مولانا. کیوں بدل دیجئے نام, کیوں نام بدلوا دیجئے؟ کہا کہ کیونکہ یہ نام بھاری ہے. اب سوچ کیا رہے ہیں, یہ سامنے والے دشمن کی سازش ہے. جیسے ایک چیز شاید عام ہے معاشرے کے اندر, ہر جگہ جہاں بھی میں دنیا میں گیا, یہ ہے کہ جب بجلی کڑکے تو مولا کا نام نہ لینا. جب بجلی کڑکتی ہے مولا کائنات کا نام نہ لیجئے. آپ عام ہے یہ باتیں. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ بجلی محبت کرنے والے پہ آ جائے گی. یعنی دشمن ہمیں کس طرح بیکار ہے, دشمن ہمیں کیوں بیکار ہے؟ کیونکہ معلوم ہے مصیبت سے کوئی نام بچا سکتا ہے تو علی کا ہے. ایک سلوات پڑھ دیئے محمد والے محمد. تو یہ چیزیں اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کے نام اہل بیت کے نام پر رکھو. اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہمارے نگاہ میں بے پناہ ضروری ہونی چاہیے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے نام وہ ہیں کہ سچے دل کے ساتھ صرف بیمار پہ پڑھ دو تو بیمار کو شفا مل جائے. یہ حقیقت ہے. آج جس امام کا ہمیں تھوڑی دیر ذکر کرنا ہے, اس امام کی زندگی سے ہم کو جو پیغام لینا ہے, یہ آپ کے اور ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ہیں.
تاریخ پڑھتے ہی ہیں آپ، بالکل پڑھی ہوگی، اور مجھے تو بڑا یقین ہوتا ہے کیونکہ میں وہی باتیں ممبر پہ آ کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں جس پہ میں خود عمل کرتا ہوں، بغیر اس کے نہیں آ پاتا، کیونکہ یہ سیرت نبی ہے اور امام حسین کا پیغام بھی ہے۔ دیکھیے باتیں پہنچانا، میں نے کل جب چوتھے امام کے حوالے سے گفتگو کی تھی تو میں نے گزارش کی تھی کہ جو حقوق، رسالت الحقوق ہیں، کوئی اگر ضرورت محسوس کرتا ہو نہ ہو کسی پہ تو مجھ سے طلب کر لے، لیکن میں نے شکر خدا کیا واقعہ نبی نماز مغرب کے بعد کہ یہاں جتنے سننے والے تھے سب کے پاس وہ موجود ہے، کیونکہ اگر موجود نہ ہوتا تو مانگتے ضرور۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد وآل محمد۔ امام باقر کی زندگی دیکھیے، پہلے ان کے لقب پر ہم آئے، نام ہے محمد باقر۔ باقر لقب کیوں پڑا امام کا؟ لقب کیوں پڑا نام؟ کیونکہ انہوں نے علم کے دریا کھولے۔ آج شیعت کی جو احادیث، جو شیعت کا وجود ہے تو سارے اماموں کے، لیکن جتنا وقت دو اماموں کو ملا کسی اور کو نہیں ملا، ایک امام باقر، ایک امام جعفر صادق، کیونکہ یہ وہ پیریڈ تھا ان کا کہ لوگ بنی امیہ بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے، اور امام نے ایک پیغام دیا، جب دشمن لڑ رہا ہو، غافل ہو، تو تم وہ کام انجام دینا جس کے لیے آئے ہو۔ اب میں آپ سے ظاہر سی بات ہے داد و تحسین کا جملہ نہیں کہہ رہا، دیکھیے چوتھے امام نے اپنی ذمہ داری بھی نبھائی، دعاؤں کی صورت میں لے آئے، بات وہی کی انہوں نے، عرفان کی، معاشرے کے، ما اخلاق کی، کاروبار کی، وہی باتیں دعاؤں میں لے آئے، لیکن امام باقر کو موقع ملا تو امام باقر نے علم کے دروازے کھول دیے، اور دروازے اس قدر کھولے کہ مدینے کی تاریخ میں آپ ذرا سوچئے، جہاں ان کے جد امام حسین کے لیے 72 نہ نکل پائے تھے، 3000 شاگرد صرف حدیثیں لکھنے والے موجود تھے۔ کتنے ہزار؟ ابھی میں اور عرض کروں گا، صرف 3000 لوگ وہ تھے جو حدیثیں لکھ رہے تھے۔ یہ موقع ملا امام کو، اور امام نے اسلام کی پہلی یونیورسٹی قائم کی۔ امام باقر کا خاصہ یہ کہ انہوں نے جگہ جگہ اپنے شاگردوں کو بنانے کے بعد بھیجا تاکہ وہ علم پہنچائیں اور علم کی بارگاہ تک لے کے آئیں، بالکل اسی طرح جیسے ان کے جد کے ساتھ صلح پہ لیا گیا تھا۔ جب امام رسول اسلام سے صلح ہوئی تو کیا شرط لکھی گئی تھی؟ ہمارا جو آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کو دینا ہوگا، لیکن آپ کا اگر آ جائے گا تو ہم نہیں دیں گے۔ نبی نے فوراً کہا قبول۔ چاہنے والوں نے کہا تھا کہ جب معرفت نہیں ہوتی، چاہنے والوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا غضب کر رہے ہیں، ہم ہیں ہی کم، سمجھے گا میرے دوست، ہم ایک تو کم ہیں، اور ہمارا وہاں چلا جائے تو اسے ہم واپس نہ لیں، ان کا کوئی آ جائے تو ہم دے دیں۔ نبی نے فرمایا ہمارا جو ہے وہ خوشبو کی طرح ہے، اگر وہاں رہے گا جب بھی ہمارا مقصد پورا ہوگا، ان کا بدبو کی طرح ہے، اسے جتنا ڈھک دو اتنا اچھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیے مل کے محمد وآل محمد۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ امام کو، نبی کو ہم پر کتنا یقین ہے، کس قدر یقین محب امام کو ہماری ذات پر ہے، اپنے چاہنے والے کے اوپر ہے کہ ہمارا جہاں رہے گا وہ ہمارے مشن کو، ہمارے مقصد کو پہنچاتا رہے گا۔ اسی امام نے جگہ جگہ مکتب قائم کیے، شاگرد قائم کیے، علمی مناظرے کیے، سب سے زیادہ علمی مناظرے اسی امام کے زمانے میں بہت سارے مناظرے، اس میں سے کچھ ہم بھی عرض کریں گے، اور ان امام کے جو دوسرے مسلک کے امام ہیں وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بھی اور ہماری سوسائٹیوں میں بھی چیز آئی تھی، ہم قیاس آرائی بہت کرتے ہیں۔ قیاس آرائی سمجھتے ہیں نا، ایسا ہے تو ایسا ہوگا، ایسا ہے تو ایسا ہوگا، اچھا ایسا تھا تو ایسا ہوگا۔ یہ دوسرے مسلک کا امام بھی قیاس آرائی کرتا ہے، اور جب قیاس آرائی کرتے تو امام نے بلانے کے بعد کہا سنا ہے تم بہت قیاس آرائی کرتے ہو؟ اس نے کہا شاید امام کو میری قابلیت پتہ چل گئی۔ ابو حنیفہ کہا ہاں میں قیاس آرائی کرتا ہوں۔ قیاس آرائی سمجھ گئے نا، ایک بات سننے کے بعد اپنی طرف سے سوچنا، جو قیاس آرائی شیطان کر رہا تھا، پروردگار کہتا ہے سجدہ کرو، کہا نہیں میں تو وہ دیکھ رہا ہوں۔ کہا تمہیں کیا پتہ ہے، تمہارا علم وہاں تک نہیں جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری بات مانو، اماموں کی بات مانو۔ تو اب دیکھیے یہ سوال امام کر رہے تھے، امام ایسے سوال نہیں کرتے، سوال کئی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک بار سوال ہوتا ہے امتحان لینے کے لیے، ایک مرتبہ سوال کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی خود سوال اس لیے کرتا ہے تاکہ بات واضح ہو سکے کہ سامنے والا حاضر ہے یا نہیں۔ اب امام نے اس سے کچھ سوال کیے، سوال سنیں گے اب امام نے اس سے سوال کیا۔ پہلا سوال جو امام نے اس سے کیا، یہ وہ ہے جو قیاس آرائی کرتا ہے کہ ایسا ہوگا، یہ ہو گیا ہوگا اور اس طرح ہو جانا چاہیے۔ امام نے کہا
اس سے سوال کرتے ہیں امام کہتے ہیں کہ پیشاب زیادہ نجس ہے یا وہ دوسری رطوبت منی جو زیادہ نجس ہے؟ کہتے ہیں کہ مولا پیشاب زیادہ نجس ہے۔ امام نے کہا کہ قتل کرنا بڑا گناہ ہے یا زنا کرنا بڑا گناہ ہے؟ قتل کرنا بڑا گناہ ہے یا زنا کرنا بڑا گناہ ہے؟ اس نے کہا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ قیاس آرائی شاگرد امامی کا ہے، زانو ادب امام کے آگے طے کیے ہیں۔ امام نے پوچھا یہ بتا کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ اس نے کہا نماز افضل ہے۔ صحیح۔ امام نے کہا نہیں، نماز افضل نہیں ہے، پیشاب زیادہ نجس نہیں ہے، قتل کرنا بڑا گناہ نہیں ہے اس کے مقابلے، اور امام اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اب یہ بے چین ہے، یہ پریشان ہے کہ امام آپ نے میری بات کی تردید تو کر دی، کاٹ تو دیا، میں دلیل تو دیجئے۔ اب دلیل سنیں امام کیا دلیل دیتے ہیں۔ امام نے کہا کہ پیشاب اگر زیادہ نجس ہوتا تو پیشاب کے بعد غسل واجب ہوتا، لیکن پیشاب کے بعد غسل واجب نہیں ہے، مجرم ہونے کے بعد غسل واجب ہے۔ کہا اس لیے کیونکہ اب دیکھیں علت بھی بیان کریں، اس لیے کیونکہ پیشاب انسان کے ایک وجود سے نکل رہا ہے، ایک حصے سے نکل رہا ہے، لیکن اسی حصے سے خارج ہونے والی منی جب نکلتی ہے تو پورے وجود کو سمیٹ کے نکلتی ہے، پورے وجود کو سمیٹ کے نکلتی ہے، اس لیے اس پر غسل رکھا گیا اور اس کی طہارت رکھی گئی۔ اب نے کہا ہاں کہا تم تو قیاس آرائی کرتے ہو، امام کے آگے نہ بولنا۔ اب امام سے نے پوچھا کہ حضور وہ بھی بتائیں نماز اور روزے والا۔ کہا کیونکہ خاتون ہر مہینے کے مخصوص ایام میں نماز نہیں پڑھ پاتی، دیکھیں اب شریعت کو بھی سمجھے، امام کے جواب کو بھی سمجھے، نماز نہیں پڑھ پاتی، اور نماز 5 وقت کی واجب ہے، 12 مہینے واجب ہے، روزے سال میں صرف ایک بار واجب ہے، تو روزے کی قضا ہے خاتون پر، نماز کی قضا نہیں ہے دن میں۔ امام نے فرمایا کیونکہ پروردگار نے وہ دین بھیجا ہے جو آسانی پیدا کرے، اگر نماز کی بھی ان دنوں کی قضا رکھ دی جاتی تو ہر مہینے 10 دن کی نماز چھوٹتی، تو پھر یہ 40 دن یہی نماز پڑھتی جو مشکل ہوتی، تو پروردگار نے اس لیے آسانی دیتے ہوئے نماز کی قضا واجب نہیں دی، روزے کی قضا واجب رکھی۔ 2 جواب دے دیے۔ اب دیکھیں یہ تیسرا جواب اور بڑا اہم جواب ہے، اس کو ذرا آرام سے سنیے گا میرے عزیزو۔ اب اس نے کہا حضور تیسرے کا بھی جواب دے۔ کہا ہم نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے یا زنا؟ تم نے کہا قتل۔ کہا لیکن قتل میں تو 2 گواہ کی ضرورت ہے، اور اس جرم کے لیے 4 گواہ چاہیے، تو جس کے لیے جتنے گواہ زیادہ ہوں وہ بڑا سنگین گناہ۔ نہیں بات شاید آپ تک پہنچا نہیں پا رہا۔ بھائی قتل میں نے کیا تو 2 گواہی تو چاہیے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی حرکت کسی سے ہو جائے تو اس کے لیے کتنے گواہ؟ 4 گواہ کی ضرورت ہے، تہمت نہ لگانا، الزام نہ لگانا۔ 4 گواہ کیسے؟ وہ بھی ایک شرط ہے کہ وہ انہوں نے کس عالم میں دیکھا۔ اس نے کہا مولا اس کے لیے 4 کیوں گواہ چاہیے؟ مولا نے کہا کیونکہ قتل اکیلے نے کیا ہے، زنا 2 نے کیا ہے، تو 2 کے لیے 2 گواہ اور چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیے مل کے محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر ترین صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب یہ سوال جواب امامی نے تو کیے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ اب میں اپنے مجمع سے صرف 30 سیکنڈ کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر امام عوام سے سوال کرے تو یہ سنت ہوا یا نہیں؟ سوال جواب اسلام کا حصہ ہوا یا نہیں؟ آپ سمجھے میرے دوست، اگر سوال جواب اسلام کا حصہ ہے، سنت امام ہیں، تو آپ سن کے کیوں چلے جاتے ہیں خالی؟ یا ہمارے معاشرے میں سوال و جواب کا رواج کیوں نہیں ہو پایا؟ یاد رکھیے گا، جب تک ہم سوال کے عادی نہیں ہوں گے علم کے دروازے نہیں کھل پائیں گے۔ اسی امام کا کارنامہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی نے اسے سلام کہلوایا ہے، بہت سنا ہوگا آپ نے۔ اور دیکھیں ہر موقع پر نبی اور آل نبی نے دین کو اور اہل بیت کو پہچنوایا ہے۔ جناب جابر شہزادی کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ شہزادی کے پاس ایک تختی ہے جس سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ جناب جابر نے کہا شہزادی یہ کیا ہے، تختی کیا ہے؟
کہا یہ وہ تختی ہے جو جبرائیل نے میرے بابا کو دی، جس میں 14 معصومین کے نام لکھے ہوئے ہیں، یعنی 12 اماموں کے نام پورے، کہ میرے بعد کون، اس کے بعد کون، سلسلہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے پیغمبر سے پوچھا، پیغمبر فرمایا ہاں جابر، یہ وہ تختی ہے جو اس میں اہل بیت علیہ السلام کے اسماء لکھے ہوئے ہیں، نام لکھے ہوئے ہیں، اور جابر تم بھی میرے 5ویں نائب، دیکھیں لفظوں پہ توجہ فرمائیے گا، امام نبی کے لفظ کیا ہیں، جابر تم بھی میرے 5ویں وارث کا دیدار کرو گے۔ اس کا مطلب جب دیکھیں اگر ہم بحث اور لڑائی کے علاوہ صرف اہل سنت کی کتابوں سے اس بات کو لا کے رکھیں تو امامت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، خلافت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب نبی کی یہ حدیث سیاہ ستہ میں بخاری میں موجود ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میرے 5ویں جانشین کا تم دیدار کرو گے، میرا سلام کرو گے، جب نبی نے 5واں امام محمد باقر کو بنایا ہے تو پھر تاریخ سے پوچھو جب 5ویں یہ ہیں تو چوتھا کون ہے، جب چوتھے یہ ہیں تو تیسرا کون ہے، بیچ کا سلسلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ابھی دیکھیں دین کی ترویج کیسے کر رہے ہیں، سلام کہنا۔ اب جابر ظاہر سی بات ہے نبی کے زمانے میں خود ضعیف ہے، جوانی کا عالم ہے، لیکن پیغمبر کی وفات میں اور جناب جابر میں کتنا وقف ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ جابر کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، مگر جابر سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جابر کا عمل یہ تھا کہ جہاں بھی پھرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، وہاں پر یہی ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ 5ویں محمد تجھ پر میرا بھی سلام، میرے نبی کا بھی سلام، میرا بھی سلام میرے۔ اب میں ایک سوال اور یہاں پہ قائم کرتا ہوں، جابر صحابی رسول ہیں یا نہیں؟ صحابی ہیں۔ تو یہ الزام اگر ہم پہ لگتا ہے کہ ہم صحابی کو نہیں مانتے تو ہم تو صحابی کو مان رہے ہیں جبھی تو سلام کر رہے ہیں ہم۔ آپ غور فرمائے تاریخ میں جو میں کہنا چاہتا ہوں، جابر بھی صحابی ہیں نا، صحابی ہیں یا نہیں؟ بھائی نمازی جب تک ہے جب تک وضو سے رہے، جماعت کا ثواب جب تک نماز میں ہے، نماز کی نیت نمازی رہے گا، نماز توڑ کر بیٹھ جاؤ نمازی نہیں کہلائے گا، نماز جماعت میں نہیں رہے گا۔ اسی طرح صحابیت کا سلسلہ، صحابیت اور امامت الگ چیز ہے۔ صحابی جس نے صحبت اختیار کری جب تک وہ ایمان پر ہے صحابی ہے، اور جب ایمان سے نکل جائے تو صحابی سے خارج ہو جائے گا۔ ہماری کمیونٹی شیعہ فرقہ بھی صحابیوں کا بے پناہ احترام کرتا ہے، ایسا نہیں، اگر صحابیوں کا احترام شیعہ قوم نہ کرتی ہوتی تو پھر جعفر طیار کے نام کی نماز نہ پڑھتے۔ بس ایک ہلکا سا فرق ہے کہ ہم سب کو صحابی ماننے کو تیار نہیں ہیں، یہ ایک علمی بحث ہے جس کو ہم جب آپ بیٹھیں تو مناظرے کی صورت میں آ جائیں گے، ہم ہر کسی کو صحابی ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہم اسی کو صحابی مانیں گے جو جنازے رسول میں پایا گیا۔ اب تاریخ آپ اٹھا کے دیکھو کون جنازے رسول میں تھا، کون جنازے رسول میں نہیں، کون امام کو مانتا ہے، کون امام کو نہیں مانتا۔ جابر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ وقت اتنا گزرا کہ جابر کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے دکھائی تو دے نہیں رہا ہے جابر کو، اور اب مدینے کے لوگ کہتے ہیں جابر تم مرنے والے ہو، میرا سلام جابر کے اوپر، پروردگار جابر کے صدقے میں ہمیں بھی امام کی معرفت عطا فرما۔ جابر نے ایک جملہ کہا مجھے موت آ ہی نہیں سکتی۔ کہا کیا مطلب، اتنے کانفیڈنٹ، اتنے یقین سے کیوں؟ کہا جب تک میں 5ویں محمد کا دیدار نہ کر لوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میرے نبی نے جو بات کہی ہے وہ سچی ہوگی۔ اب میں یہاں پہ رک کے ایک ہلکی سی اشارہ دینا چاہتا ہوں، صحابیت و شیعہ ہونے کی دلیل یہ ہے اس کو اپنے نبی اور امام کی بات پر یقین ہو، اس کو اپنے نبی اور امام کی بات پہ یقین ہو، اس کو اپنے نبی اور امام کی بات پہ یقین ہو، اس کو اپنے نبی اور اپنے امام کی بات پہ یقین ہو۔ شب جمعہ بس یہ تلاش کر لیجئے گا ہمیں کتنا نبی کی بات پر یقین ہے، کتنا امام کی بات پہ یقین ہے، اس کو آزمانے کے لیے دیکھنا ہمارے اعمال کتنے پیروی اہل بیت کرتے نظر آتے ہیں، کتنے اہل بیت سے دور ہوتے نظر آتے ہیں۔ اگر اہل بیت کے نقش قدم پہ چلتے آ رہے ہیں تو ہمارا یقین نبی کی بات پر ہے، ہمارا یقین امام کی بات پر ہے، اور اگر ہلکے سے ہم نبی اور امام کی بات سے ہٹ رہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کر دینا، 14 معصومین کا واسطہ دینا، پروردگار ہمیں ایمان پہ قائم رکھ، کیونکہ ایمان پہ پیدا ہونا کمال نہیں ہے، ایمان پہ دنیا سے جانا کمال ہے۔ صلوات بھیجیے مل کے محمد و آل محمد۔ یا علی مولا سلامت۔ ایمان پر جانا کمال ہے۔ اب تاریخ کہتے ہیں کہ نبی کے اس جملے پر جابر گلیوں میں سلام کرتے پھر رہے ہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلی گلی میں سلام کرنا بھی بدعت نہیں ہے، یہ بھی سنت صحابہ ہے۔ اب کہہ سکتے ہیں نا سامنے فیل فیکٹ فاؤنڈ کے اس پہ لکھا ہے، ضد نہیں کرنی۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی جناب امام، پانچویں امام ہمارے امام محمد باقر مسجد میں آئے تو جابر تھے وہاں پر، تو جابر نے آنے والے سے کہا کہ آنے والے شخص ذرا اپنے قدموں کو پیچھے لے کے جاؤ، نابینا ہے، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں۔ دیکھیے توجہ فرمائیے گا، آنے والے شخص، یہی لفظ ہے تاریخ میں، آنے والے شخص اپنے قدموں کو پیچھے لے کے جاؤ۔ امام پیچھے لے کے گئے، کہا آنے والے شخص 2 قدم آگے بڑھیے۔ امام نے قدم آگے بڑھائے، جابر اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا اے محمد تجھ پر میرا بھی سلام، میرے نبی کا بھی سلام۔ اب وہ جو مجمع بیٹھا تھا، اللہ اکبر، دیکھیے یہ فیل کرنے والی بات ہے، اس کو ذرا محسوس کیجیے آپ کہ مطلب کیا عالم ہوگا۔ دیکھیے جابر سلام کر کے اپنے فرض سے تو سبدوش ہو رہے ہیں، لیکن آج جابر سلام کر کے اپنے مولائی ہونے کا، اپنے نبی کے ہونے کا جواب دے رہے ہیں اس مجمع کو جو نے دیوانہ کہتا ہے، اس مجمع کو جو نے بیوقوف کہتا ہے، اس مجمع کو جو نے جاہل سمجھتا ہے، اس مجمع کو جو نے جھوٹا کہتا ہے۔ نبی کا یہ سلام پہنچانے کے بعد لوگوں کو بتا رہے ہیں دیکھو میں کتنا ہی نابینا ہو گیا مگر مجھے اپنے نبی کی بات پر یقین ہے، اور نبی نے کہا تھا دیکھو یہ آنے والے کا انداز وہی ہے جو نبی کا انداز ہوتا تھا کہ میں نے دیکھا ہے، اور دنیا کو پیغام دے دیا۔ اور جابر نے ایک پیغام اور دیا ہے میرے عزیزو، وہ بھی اہم پیغام ہے، سامنے والوں سے لڑنا نہیں ہے، سامنے والوں کو عملی میدان میں لا کے پیغام دینا۔ تاریخ کہتی ہے جابر نے ہاتھوں کو چوما، تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ اسی وقت سے ہاتھوں کو چومنا بھی صحیح ہو گیا کیونکہ صحابی رسول ہیں۔ لیکن اب جب جابر امام کے قدموں میں گن رہے تھے تو امام نے روک دیا کہ نہیں جابر قدموں میں نہیں۔ جابر نے گلے لگایا۔ اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کیونکہ تاریخ یہیں رکتی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی وہ چیز مل جائے جس کی آرزو ہو، جس کی تمنا ہو، تو کس طرح کا عالم ہوگا؟ وہی عالم ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ آج امام تو ہمارے زمانے میں نہیں، لیکن امام کی تعلیمات، امام کے ارشادات ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ ایک امام کا خاصہ۔ دوسرا امام کا خاصہ یہ ہے کہ اس امام کو والدہ کی طرف سے بھی سعادت ہے، والد کی طرف سے بھی سعادت ہے۔ اس امام نے ایک اور، جہاں بہت سارے کارنامے ہیں، بھی بتاؤں گا، یونیورسٹی قائم کرنا ہے، مکتب قائم کرنا ہے۔ آج جو اسلامی ممالک میں اسلامک سکے چل رہے ہیں، اس سکے کی بنیاد بھی امام نے ڈالی۔ سننا چاہیں گے واقعہ؟ ایک صلوات پڑھیں تو میں آپ کو واقعہ سناؤں تھوڑا سا۔ اور یہ واقعہ اپنے اندر ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ روم کی حکومت بڑی تھی، روم کی سلطنت بڑی تھی، عیسائی اور رومی لوگ دنیا پہ حکومت کرتے تھے، اور انہی کا سکہ چلتا تھا سب جگہ، انہی کا کاغذ آتا تھا، کپڑا آتا تھا، اور اس پر ان کی ہی مہر ہوتی تھی۔ اور اس مہر میں ایک کیا کہتے ہیں اس کو اس ٹائم، مطلب میرے لفظ ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس ٹائم، جیسے مہر ٹائپ ہوتی ہے نا، وہ مارکا ان کا ہوتا تھا جس پہ لکھا ہوتا تھا ابن روح القدس۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارا ماننا یہ کہ بیٹے نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے عقیدے کو، دیکھیں ایک لفظ پہ توجہ فرمائے گا، اپنے عقیدے کو مارکا بنا رکھا تھا، باپ ابن اب، باپ ابن بیٹا، اللہ بیٹا باپ، اور روح القدس یعنی وہی ہیں۔ اب یہی سکہ اسلامی ممالک میں چلتا تھا، اس میں چلتا تھا، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں جاتا تھا۔ اب بادشاہ وقت جو اس وقت انہوں نے اس کا ایک بار ترجمہ کروایا، اس نے کہا یہ تو اسلامی قوانین کے خلاف ہے۔ ایک لفظ پہ توجہ فرمائے گا، یہ چیز تو اسلامی قوانین کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو اللہ کو ایک ماننا ہے، ہمارا عقیدہ تو پیغمبر کو رسول ماننا ہے۔ جب ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی وحدانیت کے قائل ہیں، تو ہم یہ کیسے اس کو اپنے معاشرے میں لے آئیں، اس کو کیسے رائج کر لیں اپنے اندر؟ اب وہ پریشان ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ اس کاغذ کو، اب ہم دیکھیں فکر بنانے کی نہیں پیدا ہوئی، کہا اس دوسرے کے مال پہ اپنا کاغذ لگا دو، مال اس کا، اسٹیکر اپنا لگا دو۔
اب یہ بات جب روم تک پہنچی تو روم والوں کو برا لگا، ظاہر سی بات ہے، ان کی آپ مال پر اپنا اسٹیکر لگا دو تو کیسے کام چلے گا، سامنے برا لگا اس کو. اس نے اپنے ایلچی ایک سفیر کو بھیجا، ایک نمائندے کو بھیجا، کہ نمائندے کو بھیج کے کہا یہ میں تمہیں پیسہ دیتا ہوں، یہ تحفے ہیں، یہ گفٹ ہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا مسلمانوں کا مزاج کہ یہ درہم و دینار سے بک جاتے ہیں. میں نے بات کہی ہے، اب کہاں تک پہنچی مجھے نہیں معلوم. اس نے کہا کہ میں پیسے دیے، تحفے دیے. وہ آیا، عبد الملک نے دیکھا، بولے نہیں میں اسے قبول نہیں کروں گا اور اسے تحفے لے جاؤ، ہم یہی حکم کریں گے. یہ سلسلہ 2 بار ہوا، دونوں بار اس نے تحفے لینے سے منع کیا. تیسری بار جب تحفے مطلب وہ انہوں نے بھیجے تو اب ایک بہت سخت جملہ لکھتا ہے، وہ جملہ سنیے میرے چیزوں، اسے کہتے ہیں آخری حربہ. جب اس نے تیسری بار دولت بھیجی، بہت ساری دولت بھیجی، اور اس کے ساتھ اپنے ایلچی، اپنے وزیر، اپنے مشاور، جو بھی اس کا میسنجر تھا، اس سے یہ کہلوا کے بھیجا کہ اگر اب تو نے یہ دولت قبول نہیں کری، یہ تحفے قبول نہیں کرے اور یہ سلسلہ نہیں روکا، تو اب جو میں سکے چھاپوں گا، جو سکے مارکیٹ میں لاؤں گا، ان سکوں کے پیچھے، ہم تو نہیں کہتے معاذ اللہ، تمہارے نبی پہ لعنت لکھوں گا. کیا لکھوں گا؟ میرا ساتھ دیں تو کیا لکھوں گا؟ لعنت لکھوں گا. اور یہ واجب قرار نہیں، واجب کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ کمپلسری قرار دے دوں گا کہ یہی سکے مارکیٹ میں چلیں. اب یہ پریشان ہوئے، اس نے ایلچی کو، جو اس کا میسنجر تھا، سفیر تھا، اس کو تو اٹھا کے کر دیا بند. اب یہ گھر گئے مشکل میں. میرا سلام مشکل کشا پر. اب یہ بہت مصیبت میں، پریشانی میں. دیکھیے چاہنے والے بہت تھے امام کے، مگر ڈر لگتا تھا، سب اپنی جان بچاتے تھے. جس طرح ہمیں سب پتہ ہے حق کیا ہے لیکن بولنے سے کپڑاتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کیا کرنا ہے مگر سوچتے ہیں یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ کر لیں. ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. جب بادشاہ بہت پریشان ہوا، شام میں حکومت تھی، شام میں رہا کرتے تھے، جب بہت پریشان ہو گیا، بہت زیادہ ہوا، تو کسی نے کہا جان کی امان. کہاں جان کی امان؟ کہا اس وقت اس مصیبت سے ایک ہی شخص نکال سکتا ہے. کہا کون؟ کہا آل رسول، امام محمد باقر جو مدینے میں موجود ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، ان کا اہل بیت کا سلسلہ تو مدد کرنے کا آ رہا تھا، ان کا سلسلہ مدد مانگنے والوں سے تھا. انہوں نے فوراً مدینے کے گورنر کو، مدینے کے حاکم کو لکھا کہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ، ابھی دیکھیے اس کا لہجہ بدلے گا اس واقعے کے بعد، بڑی عزت و احترام کے ساتھ انہیں مدینے سے لایا جائے، کیونکہ ہمارا مطلب ہے نا، اور ان کے سارے اخراجات بھی ہم برداشت کریں گے. دیکھیے یہ ایک سوال یہ ہے کہ تاریخ میں پہلا سکہ کب رائج ہوا جو آج اسلامی ممالک میں حکومت چلتی ہے، اور امام کیا پیغام دے رہے ہیں. امام کو لایا گیا، امام جب اس کے پاس آئے تو یہ بڑا پریشان، امام بیٹھے کہ پریشان کیوں ہو رہے ہو، یہ کتنی بڑی پریشانی تھی اس کے لیے. امام نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی بڑے مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے، اسلامی حکومت بہت ہے. کہاں بہت تو ہے، مگر ہم نکلے کیسے اس سے؟ کیونکہ اگر ہم نے اس کی بات نہیں مانی، سنیے گا، اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ان کے آگے سرنڈر نہیں ہوئے، تو وہ سکے چھاپنے کے بعد کی بلا محمد پیغمبر پہ لعنت لکھیں گے. نبی کے جانشین نے، دیکھیں مشکل کشا ہے، کیسے مشکل کرے، کہا تمہیں ضرورت ہی کیا ہے اتنی بڑی حکومت ہونے کے بعد اس کے سکے چلانے کی؟ ارے اپنے سکے چلاؤ. نہیں میں نے پڑھ دیا، شاید آپ تک نہیں پہنچی. میں نے جب اس واقعے کو پڑھا تو میں سوچتا تھا کہ آخر ایران جیسا ملک، چھوٹا سا ملک، اتنی بڑی طاقتوں سے کیسے لڑ رہا ہے. تو میرا یقین وہاں تک پہنچا، شاید ان کی نگاہ میں بھی امام کا یہی واقعہ پہنچا ہو کہ دوسروں کے آگے سلنڈر نہیں ہونا، علی والے ہو سر اٹھا کے چلنا سیکھو. ایک سلوات پڑھ دیجیے مل کے، محمد والے محمد. اس نے یار آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی، ہم کتنی چیزیں ان کی استعمال کر رہے ہیں. اجازت ہے میں عرض کروں، ہم کیا ان کا استعمال نہیں کر رہے. آج کچھ عرصوں پہلے لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، نظام زندگی درم برم ہوا یا نہیں ہوا؟ ابھی 2 دن پہلے شاید 2 گھنٹے کے لیے سوشل میڈیا کو بند ہوا. اگر سوچئے ہم کتنے ان کے عادی ہو چکے ہیں. سرور کس کے پاس ہے آج؟ ہماری پرائیویسی کس کے پاس ہے؟ ہمارا سب کچھ کس کے پاس ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اگر وہ سرور ڈاؤن کر دے، ہر وقت الرٹ رہو، تیار رہو. اتنے
محتاج اور وہ نہ بن جاؤ کہ ساری چیزیں نیٹ سے سرچ کرنے کے بعد جواب دینے کے بعد وہ میں عرض کر چکا ہوں، عادی بنو اپنے آپ کو. امام نے کہا آپ سکے بناؤ، امام نے پیغام دیا نا یہاں پر. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ گھبرا گیا کیسے بنے گے؟ امام نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، جیسا ان کے یہاں ویسا ہم بنا لیں. پھر کہا اس کی شکل کیسی ہوگی؟ وہ کیا چاہتا تھا کہ پیغمبر پہ لعنت ہو. اب جہاں موقع مل جائے دین کی ترویج کرو، جب موقع مل جائے امام کی زندگی کا ایک پیغام ہے، جہاں موقع مل جائے. دیکھیں یہ سب بنی امیہ بنی عباس دشمن اسلام ہے، دین کے دشمن ہے، مگر مصیبت پہ گرے. فوراً امام نے کہا اب سکہ اس طرح بناؤ کہ سکے کے ایک جانب لا الہ الا اللہ ہو، دوسری جانب محمد رسول اللہ ہو. ہو گئی جیت. جیت ہوئی نہیں ہوئی؟ بس یہ فرق ہے کہ اپنوں نے پھر بھی نہیں مانا. اب یہ سکے انہوں نے کہا کیسے بنائے جائیں کہ 3 سکے چلتے ہیں اتنے اتنے وزن کے، اتنے اتنے درہم کے، یہی بناؤ. اب اس نے کہا وہ بنیں گے کیسے؟ اونچے نیچے ہو گئے. تو امام نے کہا کیسے ہو جائیں گے؟ فرمے جو بناؤ شیشے کے بناؤ. ابھی شیشے کے فرمے لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے، مگر یہ علم کے جو دروازے امام نے کھولے ہیں یہ تو ہمارے پاس جب ہی آئیں گے جب ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. مدینہ العلم کے ماننے والے باب العلم کے صدقے میں مدینہ العلم کے معنی شہر علم میں داخل ہونے کے لیے امیر المومنین کی محبت دل میں لیتے ہوئے آئیں گے. امام نے کہا شیشے کے فرمے بنانا، کیونکہ شیشے کے فرمے اگر بنا کے سانچے بنا کے تم سکے بناؤ گے تو برابر وزن کے ہوں گے. اب اس نے راتوں رات سکے بنانے شروع کرے. امام نے ان کو بتایا، تعلیم دی، سب کچھ دیا. اور اس نے وہ سکے، امام نے کہا کہ اب ان سکوں کو خالی بنانا نہیں بلکہ اسلامک ممالک جتنے بھی ہیں، جہاں تک ریاستیں، بہت لمبی ریاست تھی، کا سب میں رائج کر دو. سب کو یہ کہہ دو کہ اب کسی اور کا سکہ نہیں چلائیں گے، ہم کسی اور کا نوٹ نہیں چلائیں گے، ہم اپنے سکے چلائیں گے. یہی بات روم تک بھی پہنچ گئی. بادشاہ روم نے جب دیکھا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہا لگتا ہے کہ ان کے وارث ان تک آ گیا ہے. پڑھیں آپ اس کو. اس نے کہا کہ اب ان کے پاس ان کے عالم کو، ان کی قوم کے سب، یہ لفظ ہیں اس نے لکھا کہ کہا کہ کیونکہ اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ کون ان کا عالم ہے، اور وہ عالم اپنی قوم تک، امت تک ان کی رسائی ہو گئی ہے ان لوگوں کی، اپنے عوام سے. اب ان سے مقابلہ ممکن نہیں. لوگوں نے مشورہ دینا شروع کرا. کہا کہ تو اپنے سکے بھی چلا. کہا نہیں، اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس نے یہ سکے چلائے ہیں وہ بہت پڑھی لکھی شخصیت ہے، اور جو وہ اپنے کاندھوں پہ ذمہ داری لے لے وہ معاشرے کو سدھارتی چلی جائے گی اور وہ آگے چلی جائے گی. اس نے اپنے آپ کو وڈرو کر لیا. اب اس امام کے واقعے میں آپ نے داد بھی دے لی، غور بھی کر لیا. اس سے ہم نے پیغام کیا لیا ہے؟ میں جہاں تک سمجھا ہوں، میں اس پیغام سے سمجھا ہوں کہ اپنی ضرورت زندگی دوسروں کے ہاتھ میں مت دو. اپنی ضرورت زندگی دوسروں کے ہاتھ میں نہ دو. ہم کو امام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے خود کفیل بننا سیکھنا چاہیے. ہم وہ اسکول امام کے نام پر، وہ مکتب فکر، وہ درسگاہ امام کے نام پہ قائم کریں، کیونکہ آج امام باقر کا موضوع ہے نا. امام باقر نے پہلی یونیورسٹی بنائی ہے، تو امام کے نام پہ ہم مکتب قائم کریں. امام کے نام پہ پریسیں ہوں ہمارے پاس، امام کے نام پر اپنے خود کفیل ہوں. کیونکہ جس دن ہم خود کفیل بن جائیں گے اس دن ہمیں امام بھی ہم سے خوش ہوں گے اور زندگی بھی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ گزرتی چلی جائے گی. بس میں زیادہ دیر آپ کو نہیں لوں گا. اسی طرح ابھی دیکھیں اپنے لوگ نہیں سمجھ رہے ابھی ان چیزوں کو. ہم لوگ غرور، تکبر، ذرا سا علم مجھے آ گیا، میں بہت بہت سپرم ہو گیا، پڑھا لکھا نہیں. اب امام جب یہاں سے نکل رہے ہیں، بغض تو ہے اس کے دل میں، حسد تو ہے، ایسا نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے پھلدار کے نصیب میں پتھروں کی چوٹ ہوتی ہے. اہل بیت سے بغض کس چیز کا ہے؟ میں عرض کروں گا کسی دن انشاءاللہ، ابھی مجلس سے برابر برقرار رہیں گی. اہل بیت سے بغض اس چیز کا تھا کہ انہوں نے ہمارے مشن پہ پانی پھیل دیا. بہت سارے واقعات امام کی زندگی کے ایسے ہیں. تو ایک واقعہ پھر میں مصائب کی طرف چلوں گا انشاءاللہ کہ ابھی امام یہاں سے نکلے. فیصلہ کرنے کے بعد، پیغام دینے کے بعد خود کفیل بنو، مکتب قائم کرو، علمی سرگرمیوں میں اتر آؤ، کتابیں چھاپنے کی توفیق تمہیں اللہ کرے پیدا ہو جائے، کتاب پڑھنے والے تم بنتے، کیونکہ ہمارا ربط ان سے. میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا ان 14 معصومین کے بعد تو ایک مجلس میں انشاءاللہ علماء کی قربانیاں کہ جنہوں نے آج، جن کے سبب آج کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم سے پڑھی نہیں جاتی، انہوں نے لکھی ہیں. کن عالم میں لکھی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں. جب امام یہاں سے گزرے دیکھو بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی ہے. یہ بھی ایک بہترین پیغام ہے. بہت زیادہ بھیڑ لگی ہے، آپ ہر تاریخی کتاب میں مل جائے گا. امام نے پوچھا بھیڑ کائے کی ہے یہ؟ تو لوگوں نے کہا کیونکہ شام میں عیسائی بہت تھے
کہا آج کے دن سال میں ایک بار راہب باہر آتا ہے اور ہر ضرورت مند سوال کرنے والا اس سے سوال کرتا ہے. بڑی جسارت کر رہا ہوں میں جملے کو کہنے کے لیے. تو آج یہ سب اسے سننے کے لیے آئے ہیں. امام اپنے بیٹے امام جعفر صادق کے ساتھ وہ بھی شریک ہو گئے. امام بھی شریک ہوئے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کے سوال کا جواب کب دے پاؤ گے؟ جب آپ کے پاس علم ہو, یا کسی سے بحث و مباحثہ مناظرہ جبھی تو کر پائیں گے جب سامنے والے کے عقائد کے بارے میں بھی پتہ ہو. جب ہمیں دوسرے مذہب کی کتابوں کے بارے میں نہیں پتہ, ان کے عقائد کیا ہیں نہیں پتہ, ان کے اسلام, ان کے دھرم, ان کے مذہب, اس کے مسلک تشیع فرقے میں ان کے مسائل شریعہ میں کیا ہے, تو ہم انہیں دیکھیں بحث تو کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ان کے مذہب کے بارے میں بھی پتہ ہو تاکہ ہم ان کی آنکھوں میں آگے ڈال کے جواب دے سکیں. تمہارا مذہب یہ کہتا ہے, ہمارا مذہب یہ کہتا ہے, اب کسوٹی پہ تول کے بتاؤ, کسوٹی پہ اپناؤ کہ کس کا حق ہے کس کا باطل ہے. امام یہاں پر آ گئے. مجمع اپنا نہیں ہے, بیان کرنے والا اپنا نہیں ہے, لیکن امام نے شاید یہاں پر ایک پیغام میری چھوٹی سی عقل میں آتا ہے, امام ایک پیغام یہ بھی دے رہے ہیں کہ تمہیں اپنے علم پر اور اہل بیت کی محبت پہ اتنا یقین ہو کہ مجمع کسی غیر کا بھی ہو, اس مجمع میں پہنچ کر اپنی شخصیت کو اتنا نمایاں کر لو کہ مجمع اس کا بلایا ہوا ہو, کلمہ تمہارا پڑھا جا رہا ہو, مجمع اس کا ہو, بھیڑ اس کی ہو. اور یہی ہوا, لاکھوں کی تعداد وہ ملتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد, کتنی تعداد ہوگی ایگزیکٹ مجھے نہیں معلوم, کہ بھیڑ سال میں ایک بار نکلتا ہے پادری, راہب ایک بار نکلتا ہے. اب جو باہر نکلا اس کی نگاہیں بھی آ کے رکی تو محمد و آل محمد کی اولاد پر. ظاہر سی بات ہے منور چہرہ ہے, کیونکہ مانگنے والا اور دینے والے کی فطرت الگ ہوتی ہے, چہرہ الگ ہوتا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا, امام نے دعا میں کیا کہا, پروردگار ہمیں کھلانے والا بنا, کھانے والا نہ بنا. اب اس نے باہر نکلنے کے بعد پورے مجمع پہ دیکھا, اور مجمع پہ دیکھنے کے بعد اس کی نگاہیں انہیں پہ رک گئیں. امام عالم ہے یا نہیں ہے, امام عاقل ہے, یہ صاحب لدنی ہے. اس نے چاروں طرف دیکھنے کے بعد یہ ساری بھیڑ سوال کرنے کے لیے آئی ہے, اس کی نگاہیں امام پہ رکی. امام پہ رکنے کے بعد کہا آپ ہم میں سے تو نہیں ہو. یہ اب یہ میرا وقت ہو چکا ہے واقعا, نہ اس کی تو بہت لمبی وضاحت ہونی چاہیے تھی. اس کا مطلب حلیہ بھی بتاتا ہے کہ کس میں سے ہو. اب یہ جب آپ مکارم اخلاق امام سجاد کی دوسری کتاب کا پڑھتے چلیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ اماموں نے کیا فرمایا کہ اپنے حلیوں کو یہودی کے حلیے سے نہ ملانا, اپنے ہیئر اسٹائل ایسے نہ بنانا جیسے وہ بناتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. میں انشاءاللہ آج تو میرا وقت ختم ہو چکا ہے, کیونکہ ابھی میں اس کو واقعے کو بس جلدی سے پورا کر رہا ہوں, لیکن اس کی علت اور وہ اگر کل دن میں جو مجلس ہوگی اس میں موقع ملا تو اس کو تھوڑا سا واضح کریں گے. کہ اس نے کہا کہ آپ ہم میں سے تو نہیں ہو. امام نے فرمایا میں امت محمدی سے ہوں. تعارف ہوا, اس نے کہا اچھا آپ اسلام میں سے ہو کہ جی. امام نے فرمایا اچھا اپنی امت کے تم جاہلوں میں سے ہو یا عالموں میں سے؟ امام نے فرمایا اللہ کا شکر ہم جاہلوں میں سے نہیں ہیں. دیکھیں لفظ پہ غور کریں میرے عزیزو. میں نے 2 کتابیں پڑھی, میں عالم, مجھ سے بحث. صحیح ہے بھائی, تم ہو عالم, تمہارا یہ سینہ چوڑا کرنا بتاتا ہے کہ تم کتنے بڑے عالم ہو. میں نے بات کہہ دی میرے عزیزو, کیونکہ علم کی جو میں نے خاصیت پڑھی, اذا تم العقل نقص الکلام, جب علم بڑھنے لگتا ہے تو گفتگو کم ہونے لگتی ہے. جو فرمایا علماء اخلاق نے, جب مٹکے میں پانی ہو تو بچتا کم ہے. دین کی بہترین تبلیغ زبان سے نہیں عمل سے ہے. امام نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر کہ اس نے ہم جاہلوں میں سے نہیں ہیں. اب یہ آپ سوچیں, وہ بھی کوئی جاہل نہیں ہے سامنے والا, وہ ایک قبلہ جس کے لیے پورے سال انتظار ہوتا ہے. اس نے کہا یہ جواب تو عالمانہ ہے. دیکھیں پاسا بدل گیا, ماحول بدل گیا, لوگ اس سے سوال کرنے آئے تھے, یہ امام سے بات کرنے لگا.
امام نے پیغام دیا کہ اپنے اگر امام باقر کے نقش قدم پہ چلو تو اپنے علم کو اتنا بلند کر لو کہ کسی بھی مجمع پہ پہنچ جاؤ تو تمہارا سر بلند رہے. اپنے شخصیت کو اتنی بلند کر لینا کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو تمہارے آگے سر پہ سجود ہوتا نظر آئے. اس نے کہا میرے 3 سوال ہیں. سوال تو زیادہ تھے, 4-5 سوال اس نے کیے. اس نے 2-4 سوال کروں گا کیونکہ واقعاً وقت میرا ختم ہو چکا ہے. میں وہ بات نہیں کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں 5 منٹ بس ہو ہی گیا ہے میرا وقت, لیکن اس کو کمپلیٹ کر لوں. اس نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہو, اس نے یہاں پہ بیچ میں بھی کہا کہ آپ مجھ سے کچھ معلوم کریں گے یا میں معلوم کروں. امام نے بے نیازی ظاہر کری, بولے مجھے کیا معلوم, ضرورت کہ آپ سے معلوم کروں, آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیے. یہ بہترین پیغام ہے. اور یہاں پہ پیغام دیا ہے کہ شیعان حیدر کرار کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, کیونکہ ہمارے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں نا قبلہ, ہر چیز موجود ہے ہمارے پاس. اس نے کہا یہ بتائیں کہ آپ یہ کہتے ہو کہ جنت میں آدمی ساری نعمتیں کھائے گا, میوہ کھائے گا, فروٹ, ڈرائی فروٹ, یہ وہ, تو فضلہ کہاں جائے گا؟ رفع بھائی جو کھائے گا نکلے گا بھی نا. اب موقع ہوتا تو ہم اس کی وضاحت کرتا. کہا اس کی مثال کیا دنیا میں ہے؟ ہماری جان قربان امام کے اس معرفت بھرے جملے پہ امام نے کہا کہ تو نے بچے کو ماں کے شکم میں نہیں دیکھا, جو کھاتا سب کچھ ہے. یہ الرٹ ہوا. کہا پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں, آپ کے اسلام کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ نعمتیں کھانے پہ ختم نہیں ہوں گی. میرا سلام امام کے جملے کے اوپر. کہاں صحیح ہے ہمارا عقیدہ؟ کہا اس کی دلیل, میں جلدی پڑھ رہا ہوں. کہا اس کی دلیل, امام نے کہا تم ایک شمع جلاؤ, ایک موم بتی جلاؤ, اس موم بتی سے 10 اور جلاؤ, کیا کسی کی روشنی کم ہوگی؟ بس یہ الرٹ اس نے کہا کہ. اور اب 2 روایتیں ہیں یہاں پر. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ کہہ کے یہاں سے گیا کہ جب تک یہ شخص یہاں پر ہے اپنے سوال اس کے پاس جانا, میں کسی کا جواب نہیں دوں گا. دوسری روایت یہ کہتی ہے, واقعہ ابھی اور بھی ہے, دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. اب دونوں میں سے جو بھی روایت مانے, لیکن اسلام قبول ہوا یا نہیں ہوا, لیکن امام کی جے کار ہوئی, امام کا کلمہ پڑھا گیا, امام کی معرفت لوگوں تک بڑھی. اور یہ باتیں جب پھیلیں تب تاریخ کہتی ہے کہ امام کو قید میں ڈال دیا گیا. پوری مصیبت ہے, موقع نہیں ہے کہ اس کو عرض کروں. امام پہ بے پناہ مصیبتیں آئیں. امام نے قید خانے میں بھی جانے کے بعد اپنے جد کی طرح فضائل محمد و آل محمد معرفت خدا بیان کرنی شروع کری. قید خانے میں انقلاب آ گیا. اور میں کہوں گا کہ کیوں قید خانے میں انقلاب نہ آئے, کیونکہ یہ امام باقر تو خود قید خانے میں زندگی گزار چکے ہیں. امام باقر انقلاب کیوں نہ لائیں؟ کیونکہ یہی ہمارے وہ امام ہیں جو کربلا میں موجود تھے. یہ امام بھی, اس امام نے بھی, محسوس کیجئے گا, اس امام نے بھی اسیری کے حالت میں مصیبتوں کو اٹھایا ہے. یہ ہمارا امام بھی قید خانے میں زندگی گزاری ہے. اس امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سارے مصائب. اسی لیے زیادہ تر کربلا کے مصائب کی روایت امام زین العابدین اور امام محمد باقر سے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ فوراً ظالم نے جس طرح امام سجاد کو رہائی کا فرمان دیا, اسی طرح ان کو بھی کہا گیا ان کو قید سے نکالو ورنہ ایک انقلاب آ جائے گا. لیکن امام جب وہاں سے نکلے دشمنی دل میں آ گئی. جیسے ان کے والد ماجد امام سجاد کو زہر دیا گیا, تاریخ نے عجب جملہ لکھا کہ اس امام کو بھی زہر دیا گیا. اور سنیے میرے عزیزو, بیوی کے ذریعے زہر دیا گیا. میں, آپ میرے مزاج سے واقف ہیں, میں آپ کو رلا نہیں سکتا ہوں, میں صرف احساس دلاتا ہوں. یہ ذہن میں رکھ کے روئیے گا, میں کربلا تک تو پہنچ رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھ کے روئیے گا. یہ امام کربلا میں مگر شہادت نہیں ملی. یہ امام اسیری میں رہا لیکن شہادت نہیں ملی. اس امام نے وہ منظر دیکھا جو پیاس کے عالم میں ہوا. تاریخ نے کیا لکھا کہ جب امام کو زہر دیا, دینے والی اس کی امام کی بیوی تھی. اب امام نے زہر پینے کے بعد جب زہر پی چکے تو اب پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے. روایت کہتی ہے پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے. اب امام پانی مانگنا چاہتے ہیں, بیوی دوسرے کمرے میں چلی گئی اور دوسرے کمرے میں جا کے شور کر رہی ہے. وہ شور اس لیے کر رہی ہے تاکہ امام کی آواز کسی چاہنے والے گھر والے کے کانوں میں نہ چلی جائے. میں کہوں گا اے امام, آپ بھی شاید پیاسے جا کر اپنا شمار کربلا والوں میں کرا رہے ہیں, کیونکہ کربلا میں بھی تو پیاسی ہو رہے کہ شہادت ہوئی ہے. تاریخ کہتی ہے جب امام کی شہادت واقع ہونے کے قریب آئی, امام تڑپنے لگے تو بیٹے کو بلایا. امام محمد باقر جعفر صادق
صادق کو بلایا اور وصیتیں کرنا شروع کری۔ اس وصیت میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ میرے لال مجھے غسل و کفن تو تم دینا، مگر میری شہادت کے بعد جب میری تجزیہ و تکفین ہو جائے تو اتنے درہم رکھنا، 10 سال تک مینا میں میری عزاداری کرنا، جب حج کا موقع ہو تو اسے بتانا ہم پر کیا کیا مصیبتیں بیت گئیں۔ امام نے یہ کہہ کے ہمیں ایک پیغام دے دیا، اے شیعان حیدر کرار، جہاں جاؤ امام کی مصیبت بیان کرو، امام پر مصائب پڑھو، امام کی اذیتیں بیان کرو۔ میں کہوں گا اے امام، آپ کس قدر خوش قسمت ہو کہ آپ کو غسل آپ کا بیٹا دے رہا ہے، آپ کو کفن آپ کا بیٹا دے رہا ہے، آپ کی تشییع جنازہ بھی ہو رہی ہے، مگر امام آپ نے تو اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، شب جمعہ ہے، وہ منظر دیکھا جسے زیارت نائیہ میں میرا وقت کا امام کہتا ہے، میرا سلام ان لاشوں کے اوپر جن کا رنگ دھوپ کی گرمی سے بدل گیا، میرا سلام ان بیویوں کے اوپر جن کو ردائیں نہ مل پائیں، میرا سلام ان پیاسے لبوں کے اوپر جن پر پیاس کے سبب پپڑیاں جم گئیں، میرا سلام ان شہداء کے اوپر جنہیں غسل و کفن میسر نہ آیا۔ ہائے رے امام کی مظلومی، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من الاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک لا تخلف۔ پروردگار نوازوں پر رحم نازل فرما، ہماری اس مختصر کی عبادت کو قبول فرما۔ معبود شب جمعہ ہے تیری بارگاہ میں غازی عباس، جناب سکینہ، جناب فضہ، جناب شہداء کربلا، اسیران کربلا کا واسطہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ معبود جو بیمار ہیں شفاء کامل عاجل عنایت فرما دے۔ ہم سب کو تعلیمات رسول آل رسول پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ مجھے حق بیانی سے منبر کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود مزار مقدسہ کی حفاظت فرما۔ معبود جس امام کے ابھی مصائب کا ذکر کیا ہے، یہ آج بھی مصیبت میں ہے، بغیر سائے کے اس کی قبر ہے، وہ ذرائع فراہم کرا کہ جلد سے جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے، ہم سب جنت البقیع میں جا کے فرش عزا بچھا سکیں۔ معبود زیادہ دینے لگا امام کے دور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما۔ ماتم حسین بیٹا